الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جیسے بیٹا باپ کا نافرمان ہو جائے اور اپنے باپ کی ہر بات میں مخالفت کرتا رہے تو باپ کو بعض اوقات بڑا غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں آ کے اپنے بچوں کو بہت ڈانٹتا ہے اور بہت دھمکاتا ہے. تجھے اپنا مستقبل کا پتہ نہیں ہے, تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ تو کتنے نقصان میں جا رہا ہے اور اپنی دنیا برباد کر رہا ہے. بہت باپ اپنے بچے کو ڈانٹتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر باپ کا جو اپنے بچے سے تعلق ہے اور جو محبت ہے پھر ایک دم وہ جوش میں آتی ہے. پھر اسی بچے کو اس بچے کو چومتا ہے اور اس سے پیار اور محبت سے اس کو پھر سمجھانا شروع کر دیتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اللہ بھی اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں. اب میرے تو آخرت سے ڈرایا تاکہ کوئی میرا بندہ نافرمانی کر کے اور میرے احکامات کو توڑ کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کر لے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی بڑے پیار کے انداز میں اور بڑی محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان, ارے اے انسان, ما غرک بربک الکریم, اے میرے بندے ذرا یہ تو بتا کہ تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا. تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ کون تیرا کریم رب؟ الذی خلقک فسواک, جس نے تجھے عدم سے وجود دیا, تجھے پیدا کیا. تیرا وجود نہیں تھا, تجھے عدم سے وجود دیا اور تجھے پیدا کیا. فسواک, پھر تجھے برابر کیا. فعدلک, پھر تجھے اعتدال سے بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک, جس شکل میں چاہا تجھے پیدا کر دیا, تجھے بنا دیا. ذرا یہ تو بتا تیرے اتنے کریم رب سے جس نے تجھ پر اتنے انعامات کیے ہیں, اتنے احسانات کیے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر ساری زندگی اپنے دل و دماغ کو استعمال کر کے اور ساری دنیا کی تمام چیزوں کو استعمال کر کے تم اس اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گے تو اس اللہ کی نعمت کو گن نہیں سکتے. تو اس اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ پھر یہاں اللہ نے سوال کیا نا, سوال بھی ایسا کیا کہ جس سوال میں جواب موجود ہے. سوال میں کیا موجود ہے؟ سوال کے اندر بھی اللہ نے جواب رکھ دیا کہ میرے بندے کو جواب دینا بھی آسان ہو جائے. جواب دینا کیا ہو جائے بھائی؟ بعض استاد امتحان جب بچوں کا لیتے ہیں تو امتحان لیتے ہوئے بعض اوقات وہ سوال ایسے دیتے ہیں جس سوال کے اندر جواب ہوتا ہے. اگر سمجھدار بچہ ہو تو وہ سوال کے اندر سے جواب نکال لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی سوال بھی کیا, اس سوال کو ایسا سوال کیا جس کے اندر جواب موجود ہے. جواب کیا ہے؟ اللہ نے سوال کیا کہ اے انسان, تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تو بندہ کہتا ہے اللہ تیرے کرم نے ڈالا. کس نے ڈالا؟ تیری کریمی نے ڈال دیا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کی وجہ سے ہم دھوکہ کھا رہے ہیں. اگر کراچی میں ایک آدمی اپنی آنکھوں سے حرام دیکھے اور اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو اسی وقت پھوڑ دیں تو بتاؤ پورے کراچی میں پھر کوئی ان آنکھوں کو غلط استعمال کرے گا؟ اگر زبان سے کسی نے جھوٹ بولا, اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ رب العزت اس کی زبان کو اسی وقت ختم کر دیں, اس کی گویائی کی طاقت کو اللہ چھین لیں, تو سارے کراچی میں کوئی بھی زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا. اگر ان کانوں سے ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ رب العزت اس کو بہرا کر دے, اس کے کان کے سننے کی طاقت کو چھین لے, تو پورے کراچی میں کیا پوری دنیا میں کوئی بھی ان کانوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرے گا. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ انسان
اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ بھی رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، انہی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو ڈھیل دیتے جا رہے ہیں، پھر بھی ڈھیل دیتے جا رہے ہیں، پھر بھی ڈھیل دیتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کرم کی علامت ہے، یہ اللہ کے کرم کی علامت ہے۔ اسی سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ تو رہا نہیں ہے، مجھے کوئی پکڑ تو رہا نہیں ہے، حرام کمایا، ساری زندگی حرام کمایا، اور حرام کما کر بڑا بنگلہ بناتا ہے، اور اللہ نے اس کو پکڑا نہیں دنیا کے اندر، اس لیے کہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، امتحان میں پکڑا نہیں جاتا، امتحان کے اندر پرچہ خود ہی حل کرو، چاہے پرچے کو کالا کر دو یا پرچے کو سفید کر دو۔ امتحان گاہ میں پکڑ لیا تو امتحان کس چیز کا ہوا؟ یہ دارالامتحان ہے، یہاں اللہ کسی کو پکڑتے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں پکڑتے نہیں ہے۔ اس سے بڑا بنگلہ بنایا حرام کما کر، اور پھر بنگلہ بنا کے آگے لکھ رہا ہے اوپر اپنے بنگلے پر کہ ماشاء اللہ کتنا خوبصورت بنگلہ بنایا ہے، کہیں اس پہ نظر نہ لگ جائے، اس پر نظر نہ لگ جائے۔ ارے نظر تو اس پہ اللہ کی لگی ہوئی ہے، آج یہ حرام کما رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے، کل جب اللہ کی پکڑ آئے گی اس وقت اسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ کتنے بڑے حلیم ہیں کہ اللہ نے ساری زندگی مجھے پکڑا نہیں، اور میں سمجھتا رہا کہ میں تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، ھذا من فضل ربی، حرام کما کے بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا رأيت اللہ عز وجل يعطي العبد على معاصيه من الدنيا ما يحب فإنما هو استدراج۔ فرمایا کہ جب تم کسی اللہ کے بندے کو دیکھو کہ اس کی نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی محبوب دنیا دے رہا ہے، تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے بلکہ یہ استدراج ہے، ڈھیل ہے۔ یہ ڈھیل ہے۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت پڑھی فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ کہ جب نافرمانوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو نصیحت انہیں کی گئی، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، ان کی دنیا کو اور ان پر وسیع کر دیا، اور جب وہ اس دنیا کے اندر بالکل اللہ سے غافل ہو گئے اور اپنے اس مال پر اور دنیا کے سامان پہ اترانے لگے اور خوش ہونے لگے اور اچھلنے لگے، تو پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا۔ جب اچانک ان کو پکڑا پھر وہ ہکے بکے رہ گئے، حیران رہ گئے۔ تو اللہ تو اپنے بندے کو بڑا مہربان ہے۔ اب افم ملک سب سے زیادہ محبت کرنے والا، واجود و منسوئل، اور اے اللہ تو سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا ہے۔ اللہ کی سخاوت سب سے زیادہ ہے، وہ سب سے بڑا سخی ہے۔ انت الملک لا شریک لک، اے اللہ تو ایسا بادشاہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی معین و مددگار نہیں۔ والفرد لا ند لک، اور ایسا تنہا بادشاہ ہے کہ کوئی تیرا مقابل نہیں، تیرا کوئی مقابل نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کی محبت کا پیدا ہو جانا اور اللہ سے تعلق کا حاصل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہو گئے، زمینیں اتنی بنجر نہیں ہوتی جتنے آج ہمارے دل
اللہ کی محبت اور عظمت سے بنجر ہو چکی. آوازیں اتنی ویران نہیں ہوتی جتنے آج ہمارے دل اللہ کی محبت اور عظمت سے ویران ہو چکے. اس لیے ہر نبی آ کر سب سے پہلے یہ آواز لگاتا ہے کہ لوگوں، یا ایھا الناس یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگوں اس اللہ کو اپنا معبود بنا لو جس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی گلیوں میں یہ آواز لگا رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. سب سے بڑی کامیابی اللہ کو اپنا بنانا ہے، اللہ کو اپنا بنانا ہے. یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، آج اس دل کو ہم نے اللہ کے غیر سے بھر لیا. مال کی محبت، ملک کی محبت، سونے اور چاندی کی محبت، اللہ کے غیر کی محبت آج دلوں کے اندر بھر گئی. جس اللہ نے اس دل کو اپنے لیے بنایا تھا اس اللہ سے آج دل خالی ہو رہا. اس لیے اللہ رب العزت ایمان والوں کو فرما رہے ہیں، ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے. اتنی بڑی تجارت کہ جہنم کا وہ عذاب جس کو اللہ دردناک کہہ رہے ہیں، وہ عذاب کتنا خطرناک ہوگا. اس عذاب سے نجات دلانے کا ذریعہ کون سی تجارت ہے؟ یہ وہ تجارت نہیں ہے جس تجارت میں آج ہماری ساری زندگی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے. تو ہر ایمان والے کی دل سے آواز نکلی کہ اللہ ضرور بتائیے اتنی بڑی تجارت جو جہنم کے عذاب سے نجات دلا دے. جب جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے گی تو کیا دنیا کی بھوک سے نجات نہیں ملے گی؟ دنیا کی پیاس سے نجات نہیں ملے گی؟ دنیا کے اندر کپڑے اور مکان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ یہاں کی چھوٹی چھوٹی حاجتیں پوری نہیں ہوں گی؟ بڑے برتن میں چھوٹا برتن آ جاتا ہے. 1000 کے نوٹ میں 10-10 روپے کے کئی نوٹ چھپے ہوئے ہیں. جب جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے اور جہنم کے اژدہوں سے نجات مل جائے، جہنم کے سانپ سے نجات مل جائے، جہنم کی بھوک سے نجات مل جائے اور جہنم کی پیاس سے نجات مل جائے، تو دنیا کی بھوک اور دنیا کی پیاس اور دنیا کی تکلیف اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل یہ جہنم کے مسائل کے مقابلے میں خطرے کی حیثیت نہیں رکھتی. تو ہر ایمان والے کی چاہت ہے کہ اللہ ضرور بتائیے، ضرور بتائیے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اس تجارت کا سرمایہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. فرمایا اس کا سرمایہ تمہارے بھائی کا سامان نہیں ہے، اس کا سرمایہ تمہارے اندر ہے. اور وہ سرمایہ کیا ہے کہ اس دل کو اللہ سے ہونے کے یقین سے بھر لو کہ کرنے والی ذات اکیلی اللہ کی ہے. اس کائنات میں اللہ کا ارادہ چلتا ہے، اللہ کے غیر کا ارادہ نہیں چلتا. اس ساری کائنات میں وہ ہوگا جو ہمارا اللہ چاہے گا. ساری دنیا کے بادشاہ جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کائنات میں وہ ہوگا جو اکیلا اللہ چاہے گا. اسی اللہ نے اپنی قدرت سے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو بنایا، اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے. اس کے ارادے کا نام وجود ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اس لیے اس اللہ پر یقین کرو، اس اللہ سے محبت کرو، اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ، اس اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو. ایک تو اپنے دل کو اللہ کے غیر سے خالی کر لو اور اللہ کی عظمت اور بڑائی سے اور
یقین سے اپنے دلوں کو بھر دو اور اس پورے کے پورے جسم کو اور جسم کے سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو. جب یہ دل اللہ کا ہو جائے گا پھر یہ آنکھیں بھی اللہ کی مانے گی, یہ زبان بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلے گی, یہ کان بھی اللہ کے حکم کے پابند ہو جائیں گے, یہ ہاتھ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہو جائیں گے, یہ قدم بھی اللہ کے حکم کے مطابق اٹھیں گے. تو اپنے دل کو بھی اللہ کا بنا لو اور پورے کے پورے جسم کو اللہ کے حکم کا پابند کرو. میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, میرے اللہ کی کیا چاہت ہے, اس اللہ کی چاہت کو پورا کر دو. یہ تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہے اس تجارت کا, اور یہ اللہ کا حق ہے. اس لیے کہ اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے, ہمارا خالق ہے, مالک ہے, ہمارا رب ہے. وہی ہمیں کھلا رہا ہے, وہی ہمیں پلا رہا ہے, وہی ہماری حاجتیں پوری کر رہا ہے. اس کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, اس پر یقین کریں, اس سے تعلق پیدا کریں, اس اللہ کی محبت کو دلوں میں بٹھائیں, اس کے حکم پہ اپنی جان و مال کو قربان کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میرے بندو, یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو تم سارے بھوکے ہو مگر جسے میں کھلاؤں, مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم. اے میرے بندو تم سارے ننگے ہو مگر جسے میں پہناؤں, مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکی شيئا. اے میرے بندو اگر تمہارے اولین اور آخرین اور انسان اور جنات اور ایک روایت میں وربکم ویابسکم تمہارے جوان اور بوڑھے, وحیکم ومیتکم تمہارے زندہ اور مردہ, وذکرکم وانثاکم تمہارے مرد اور عورتیں, یہ سارے کے سارے متقی ترین انسان بن جائیں, سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے بن جائیں اور عبادت گزار بن جائیں, میری کوئی نافرمانی نہ کرے, تو میری بادشاہت میں ذرے برابر زیادتی نہیں ہوگی. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك في ملکی شيئا. اے میرے بندو اگر تمہارے اولین اور آخرین اور انسان اور جنات اور جوان اور بوڑھے, زندہ اور مردہ, مرد اور عورتیں, جو سارے کے سارے نافرمان ترین انسان بن جائیں, ان سب کے دل ابو جہل جیسے بن جائیں, تب بھی میری بادشاہت میں ذرے برابر کمی نہیں ہوگی. اس لیے میری اطاعت میرے فائدے کے لیے نہیں ہے. میری اطاعت جو تم کرو گے اور میری بندگی کرو گے, میرے احکامات پہ چلو گے, تمہارا اپنا فائدہ ہے. من عمل صالحا فلنفسہ. اور اگر تم نے برا عمل کیا اور نافرمانی کی, احکامات کو توڑا, مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ومن اساء فعلیہا. جو نافرمانی کر رہا ہے اپنے پیروں پہ کلہڑی مار رہا ہے, اپنا نقصان کر رہا ہے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اے میرے بندو اگر تمہارے اولین اور آخرین, انسان اور جنات, جوان اور بوڑھے, مرد اور عورتیں, زندہ اور مردہ, یہ سارے ایک چٹکل میدان میں جمع ہو جائیں, ہر ایک اپنی چاہت کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق مجھ سے اپنی حاجتوں کو مانگے, اپنی خواہشات کا مطالبہ کرے, میں ہر ایک کی چاہت کے مطابق اس کو دے دوں. میرے خزانے اتنے زیادہ ہیں, اتنے لامحدود ہیں, سب کو دینے کے بعد میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکالا جائے. سمندر کے پانی میں جتنے کمی آتی ہے
اتنی بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں۔ یہ ایمان، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت سلیمہ والا انسان کبھی بھی اپنے منعم اور اپنے محسن کے ساتھ بغاوت نہیں کرتا، بلکہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو پانی پلا دیا، آپ کو پانی کی ضرورت تھی، ساری زندگی آپ اس کے احسان کو بھولیں گے نہیں۔ جہاں بھی وہ نظر آ جائے گا آپ کے اندر یہ جذبہ اٹھے گا کہ مجھے بھی کوئی موقع ملے، میں بھی اس کی کوئی خدمت کروں۔ جس اللہ نے اتنے ہم پر انعامات کیے جس کے انعامات کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جو اللہ خود کہہ رہا ہے میرے بندو آج تم میرے احکامات کو توڑ رہے ہو، فاذکروا آلاء اللہ، میری نعمتوں کو گنو تو صحیح، میری نعمتوں کو گنو تو صحیح، میں نے کیا کیا نعمتیں تمہیں دی ہیں، کیا کیا تم پر احسانات کیے ہیں۔ یا ابن آدم ما تنصفنی، اے ابن آدم تو میرے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتا۔ اتحبب الیکم بالنعم وتتمقت الی بالمعاصی، خیری الی العباد نازل وشرهم الی ساعی، میں اپنی نعمتیں تجھے دے دے کر تجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ باپ اپنے بچوں کے لیے نعمتیں لاتا ہے نا، مٹھائی لے کے آ رہا ہے اور ان کی مرضی کی چیزیں لے کے آ رہا ہے، کھلونے لا کے دے رہا ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے۔ باپ اپنی بچوں کو ان کی پسندیدہ چیزیں لا کر ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ حالانکہ باپ تو اپنی اولاد کا محتاج ہے، ادھر تو غرض چھپی ہوئی ہے، اس لیے کہ باپ جو آج نعمتیں کھلا رہا ہے بچوں کو، آگے یہ امید ہے کہ آج میں بچوں کو کھلا رہا ہوں، کل میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور کمانے کے قابل نہیں رہوں گا تو یہ بچے سارے مجھے کھلائیں گے۔ باپ تو بچوں کا محتاج ہے، اس لیے وہ ساری نعمتیں لا کے دیتا ہے۔ ہمارا اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک، یطعم ولا یطعم، سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے، سب کو پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے، سب کو کپڑے پہناتا ہے، خود کپڑے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اللہ سب کو دیتا ہے اور کسی سے مانگتا نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ وہ اللہ ہم پر نعمتیں کر رہا ہے، انعامات دے رہا ہے۔ زمین کس نے ہمارے لیے بچھائی؟ کہ بھائی کس نے بچھائی بھائی؟ آسمان کو کس نے ہمارے لیے چھت بنایا؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اے میرے بندو یہ آسمان ہم نے تمہارے لیے بنایا۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، یہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنایا اور ہم کتنے اچھا بچھونا بچھانے والے ہیں، کتنا اچھا بچھونا بچھانے والے ہیں۔ وہ اللہ اتنی نعمتیں ہمیں دے رہا ہے اور ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہر سانس لینے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، آنکھوں کے جھپکنے میں اللہ کے محتاج ہیں، ان آنکھوں سے دیکھنے میں اللہ کے محتاج ہیں، زبان کی حرکت میں اللہ کے محتاج ہیں، زبان سے بولنے میں اللہ کے محتاج ہیں، زبان سے ذائقہ محسوس کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں، کانوں سے سننے میں اللہ کے محتاج ہیں، زبان کی حرکت میں اللہ کے محتاج ہیں۔ ایک لقمہ منہ میں ڈالا ہے، اس لقمے کو چبانے میں اللہ کے محتاج ہیں، اس کو پیٹ کے اندر داخل کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں، اس لقمے کو ہضم کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم ہر موقع پہ اللہ کے محتاج، اللہ ہمارا محتاج نہیں، پھر بھی اللہ ہمیں نعمتیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے اور ہمیں نعمتیں ہم پہ نشاور کر رہا ہے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے میں تو تجھے نعمتیں دے دے کر اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اور تو اس کے بدلے میں بجائے میری نعمت کا شکر کرنے کے، میری نعمتوں کو میری مرضی اور میری اطاعت میں استعمال کرنے کے، تو اس کے بدلے میں میری نافرمانی کر رہا ہے۔
اور نافرمانی کر کر کے مجھے ناراض کر رہا ہے، میری دی ہوئی نعمتوں کو میرے حکم کے خلاف استعمال کر رہا ہے، میری دی ہوئی نعمتوں کو میری مرضی کے خلاف استعمال کر رہا ہے، خیری الے کا نازل، میری طرف سے تیرے پاس خیر اتاری جا رہی ہے، وہ شروں کا الے صاعد، اور تیری طرف سے اس کے بدلے میں شر آ رہا ہے، اہا کذا جزاء من احسن الیک، اہا کذا جزاء من احسن الیک، ارے کیا اپنے محسن کا یہی بدلہ ہوتا ہے؟ اپنے محسن کا یہی بدلہ دیا جاتا ہے؟ یہ تو فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے کہ ہم سب سے بڑا منعم اور محسن ہمارا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ بس اللہ کے حکم کے تابع ہوا جائے، اس اللہ کو اپنا معبود بنایا جائے، اسی کی ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے امید کی جائے، ہر حال میں اس کے حکم کو معلوم کر کے اس کے حکم کو پورا کیا جائے، اس سے اپنی جانوں کو قربان کیا جائے، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے، یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ تو ایمان تو فطرت کا تقاضا ہے، اور ایمان ہر آدمی لا سکتا ہے، اس کے لیے باہر کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کا محل کیا ہے بھائی؟ ایمان کا محل دل ہے، اور دل اللہ نے صرف بادشاہوں کو دیا یا سب کو دیا؟ بادشاہوں کو 2 دل دیے ہیں اور غریبوں کو 1 دل دیا ہے، سب کو اللہ نے ایک ہی دل دیا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کو 2 دل نہیں دیے، سب کو 1 دل دیا ہے، اور یہ دل اللہ نے مفت دیا ہے کہ اس کا کوئی ہم سے بدلہ لیا ہے؟ دیا بھائی، اس کا کوئی معاوضہ دیا ہم نے اللہ کو؟ اور اگر اللہ اس کا معاوضہ مانگ لے تو ہم میں سے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ایسا ہے جو اس دل کا معاوضہ دے سکے، اس کی قیمت دے سکے؟ اللہ نے یہ دل دیا ہے، ہر ایک کو دیا ہے، اور مفت دیا ہے۔ اس لیے غریب سے غریب آدمی ایمان حاصل کرنا چاہے، اس کو باہر کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس تجارت کا سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے۔ جب یہ دل ایمان سے بھر گیا تو پورا کا پورا جسم اللہ کے احکامات سے بھر جائے گا۔ اور دوسرا سرمایہ کیا ہے کہ اس جسم سے اللہ کے احکامات کو پورا کیا جائے۔ جتنے نیک اعمال ہیں، ان نیک اعمال کا ذریعہ انسان کے اعضاء جوارے ہیں، اور یہ اعضاء جوارے اللہ نے سب کو دیے ہیں، صرف بڑوں کو دیے، مالداروں کو دیے، سب کو برابر دیے ہیں، کم زیادہ کیے، اور اللہ نے سب کو مفت دیے ہیں، سب اس کے پیسہ بھی لیا ہے۔ سب کو اللہ نے آنکھیں مفت میں دے دی، کان دے دیے، زبان دے دی، ہاتھ دے دیا، پاؤں دے دیا، یہ پوری کی پوری جوانی اللہ نے دے دی اور مفت دے دی۔ تو اعمال صالحہ کرنے کے لیے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کی باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ یہی ہے ایمان۔ آمنوا باللہ ورسولہ۔ آج یہ قربانی دے لے، آج یہ اپنے گھر بار کی جدائی کو برداشت کر لے، کل اللہ بڑا زبردست کا بدلہ دے گا۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے جو کچھ ملنے والا ہے اس کا یقین آ جائے تو واقعی اس اجتماع سے گھروں میں بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ 15,000 جماعتیں نہیں، کئی ہزار اس سے اور زیادہ جماعتیں بنیں گی، اور کوئی اپنے گھر پہ جانا پسند نہیں کرے گا کہ اتنا کچھ اللہ دے رہے ہیں، اتنی بڑی نعمتوں کو چھوڑ کر ہم چھوٹی چھوٹی دکانوں کی طرف واپس جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکانات کی طرف جا رہے ہیں، 1 بیوی 2-4 بچے، اسی میں زندگی ہماری گزر گئی، وہیں پیدا ہوئے، انہی بچوں کے لیے کمایا، انہی کو کھلایا، خود تھوڑا سا کھایا، 60-70 سال کی زندگی ملی اور اسی میں وہیں موت آ گئی۔ میرے بزرگوں، جو اللہ کے ہاں سے ملنے والا ہے، اگر ہمیں اس کا یقین آ جائے تو پھر یہ جانے لگانا آسان ہو جائے، اللہ پہ اپنے آپ کو قربان کرنا آسان ہو جائے، اور یہ جتنی نعمت ہے جنت کی، اس سے بھی بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت جنت میں جو اللہ دیں گے وہ اپنا دیدار کریں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم سترون ربکم عیانا کما ترون هذا القمر ليلة القمر ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، جیسے تم آج 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو اور اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، کوئی رش کی وجہ سے پریشانی نہیں ہو رہی، ایسے ہی کل قیامت کے دن تو اپنے اللہ کو دیکھو گے، تو اپنے اللہ کا دیدار کرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت والوں سے، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، جنتی جواب دیں گے،
لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، ہماری سعادت ہے، ساری خیریں تیرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندو یہ بتاؤ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ وما لنا لا نرضى یا ربنا وقد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقک، اے ہمارے رب آج سے ہم کیوں راضی نہ ہوں؟ آپ نے ہمیں ساری وہ نعمتیں دے دی جو کسی اور کو نہیں دی۔ ایک روایت میں کہیں گے کہ اللہ آپ نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتریدون شیئا ازیدکم، اتریدون شیئا ازیدکم، ارے کچھ اور تمہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ دے دوں؟ کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ اس کے علاوہ اور کیا ہمیں دیں گے؟ آپ نے تو سب کچھ ہمیں دے دیا۔ الم تبیض وجوہنا، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو خوبصورت نہیں بنا دیا؟ الم تثقل میزاننا، کیا آپ نے ہمارے ترازو اعمال کو بھاری نہیں کر دیا؟ اور کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ جہنم کے عذاب سے نجات نہیں دے دی؟ ساری نعمتیں آپ نے دے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اس سے افضل بھی کچھ دینا چاہتا ہوں۔ جنتی کہیں گے اللہ اس سے افضل اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، آج میں تم سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اعلان اللہ کی رضا کا اعلان کہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی، جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی۔ بعض خوش قسمت وہ ہوں گے جو ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کا دیدار کریں گے، اور بعض وہ خوش قسمت ہوں گے جو روزانہ اللہ کا دیدار کریں گے، اور بعض وہ خوش قسمت ہوں گے جو صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام کو بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور جب بھی اللہ کا دیدار ہوگا، جب بھی اللہ کا دیدار ہوگا، ان جنت والوں کے حسن میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ میرے محترم دوست بزرگوں، آج اس اللہ کے لیے اپنی جانیں لگا دیں، اس اللہ پہ اپنے آپ کو قربان کر دیں جو اللہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں دینا چاہتا ہے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ دینا چاہتا ہے، اس پہ اپنی جانیں لگا دیں، اپنا مال لگا دیں، اپنے آپ کو قربان کر دیں، پھر دیکھیں اللہ کیا کیا عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ لگا دیا، جان لگا دی، مال لگا دی، بڑے تاجر تھے، چیف جسٹس تھے اپنے وقت کے، لیکن جب ایمان لے آئے تو ایمان کی محنت میں دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سارا کچھ لگا دیا، یہاں تک کہ اپنے کپڑوں کے اندر بٹن لگانے کے پیسے نہیں ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اور بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضور پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ اور انہوں نے اپنے بٹن کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابو بکر ہیں، اور انہوں نے انفق مالہ علیہ قبل الفتح، انہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہی اپنا سارا مال میرے اوپر لگا دیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر تم اس حال میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ اور اس سے کہیے کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو یہ کہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا کہ انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ ایسے قدردان ہے جو اپنی جانوں کو آج لگائے گا، اپنے مال کو لگائے گا، ساری انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی
جس کے دل میں ہوگی کہ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی آدم کا بیٹا اور کوئی حوا کی بیٹی جہنم کی آگ میں نہ جائے، یہ سب جنت میں جانے والے بن جائیں، جو ان سب کا غم کھانے والا ہوگا اور ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والا ہوگا، اس کے لیے اپنی جان لگائے گا، اپنا مال لگائے گا، در در کی ٹھوکریں کھائے گا اور اللہ کے دین کے لیے پھرے گا، کل اللہ اس کو ایسی اس کی قدردانی کریں گے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک چیونٹی، اس نے اپنی چیونٹیوں کی فکر کی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آنے لگا اور ان کے پاس سے گزرنے لگا، وہ چیونٹیوں کی ملکہ پریشان ہو گئی کہ یہ بڑے بڑے جسم والے لوگ ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے جسم والے ہیں، یہ بڑے بڑے جسم والے ہیں، یہ ہماری طرف سے اگر آ گئے تو ہمیں تو یہ اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالیں گے اور ہم سارے کے سارے تباہ برباد ہو جائیں گے۔ تو اسے اپنی قوم کی ہلاکت، اپنی قوم کو ہلاکت سے بچانے کا جذبہ پیدا ہوا، اپنی قوم کی خیر خواہی اور ہمدردی کے اندر اس نے اپنی زبان میں، اپنے انداز سے اپنی چیونٹیوں کو سمجھایا کہ اے چیونٹیوں، اپنے بھیڑوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں اب رون ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس نے اپنی زبان میں کہا، ابھی اللہ کو معلوم ہے اس کی کیا زبان ہے، آپ میں سے کسی کو معلوم ہے چیونٹیوں کی کیا زبان ہے؟ اگر اپنا کان آپ بالکل چیونٹی کے قریب لے جائیں تو آپ سن سکتے ہیں کہ وہ کیا بولتی ہے۔ پتہ نہیں اس چیونٹی نے کس انداز میں کہا، کس زبان میں کہا، لیکن اللہ ایسے سننے والے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ نے اس چیونٹی کی صدا کو سنا، اور اللہ کو یہ اس کے دل میں ہمدردی خیر خواہی کا جذبہ اتنا اللہ کو پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اس جملے کو عربی زبان میں قرآن کی آیت بنا کر اور اس کو 10-12 عربی زبان کی بلاغت کے اصولوں سے مزین کر کے اس کو سب سے افضل ترین کتاب قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، سب سے افضل نبی پر اس کے جملے کو قرآن کی آیت بنا کے اللہ نے نازل کر دی۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو پتہ نہ چلے۔ یہ خیر خواہی ہمدردی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ چیونٹی خیر خواہی کر رہی ہے اپنی قوم کے لیے، اللہ امت محمدیہ کے کو اس کا قصہ سنا رہے ہیں اور ان کو غیرت دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیونٹی مکلف نہیں ہے، یہ مکلف نہیں ہے، اس کے ذمہ یہ کام نہیں تھا، کل قیامت کے دن اس کے لیے کوئی اس کے لیے حساب کتاب نہیں ہے، لیکن یہ بھی اپنی قوم کی ہلاکت کو دیکھ نہ سکی۔ تمہیں تو اللہ نے ساری انسانیت کی ہدایت کا کام دیا ہے، اس امت کا بچہ بچہ ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذمہ دار ہے، اللہ نے اتنا بڑا کام دیا ہے، تم تو ساری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں لے جانے کا کام تمہیں دیا گیا ہے، لیکن آج تم اس چیونٹی سے زیادہ ہو گئے۔ کیبلا بولنا، ایک جملہ اپنے بھائیوں کو یہ کہنا کہ دیکھو بھائی، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی نہ گزارو ورنہ دنیا بگڑ جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی، اتنا جملہ بولنا بھی آج مسلمان کے لیے مشکل ہوگی، حالانکہ اس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، چنا ہے۔ یہ کام اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ چونٹی اس کام کو کر رہی ہے، اللہ اس کے بھی قدردان ہے۔ حدود کو بلقیس اور اس کی قوم کی ہدایت کی فکر لگی، وہ فلسطین سے یمن صنعاء وہاں پہ وہ حدود چلا گیا بغیر اجازت کے، 2-3 ہزار کلومیٹر کا سفر جانے کا، 3 ہزار کلومیٹر سفر واپسی آنے کا۔ اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ بلقیس اور اس کی قوم یہ سورج کے پجاری ہیں، یہ مرتے جہنم میں جائیں گے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے یہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس کا غم اس کے دل میں آیا، اللہ نے اس حدود کا ذکر اپنے قرآن میں کر دی۔ اور پھر میرے محترم دوستو بزرگوں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا کوئی دل ہوتا ہے، ہر چیز کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کا دل کیا ہے؟ جب ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے تو سورہ یاسین کا بھی کوئی دل ہوگا نا؟
سورہ یاسین کا دل حبیب نجار ایک عام آدمی ہے، بڑا یہ لکڑی کا کام کرنے والا ہے، لکڑی کا کام کرنے والا، اس کا جو قصہ اللہ نے قرآن میں سنایا ہے وہ قصہ پورے سورہ یاسین کا دل ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی ہمدردی، خیرخواہی کا جذبہ۔ ایک شہر تھا انطاکیہ، وہاں اللہ رب العزت نے 2 نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے جا کے دعوت دی، لوگوں نے ان کی بات کا انکار کیا، اللہ نے پھر تیسرے نبی بھی ساتھ بھیج دیا، دین کی جماعت کو مضبوط بنا دیا۔ وہ نبی وہاں پہ دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے ان بات کو نہ مانا، نبیوں کو ستانا شروع کر دیا اور ان کو ایذا دینے لگے۔ تو ایک آدمی جس کا نام حبیب تھا اور بستی کے کنارے پہ دور میں رہتا تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اسے جب پتا چلا کہ اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ہماری بستی میں آئے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے بستی والے ان کی بات کو مان بھی نہیں رہے ہیں اور ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو وہ اپنے بستی کے کنارے سے چلتا ہوا دوڑتا ہوا آیا اور آ کر انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میری قوم یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کی بات کو مان لو۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ ایسی خوبصورت اس نے دعوت دی کہ اے میری قوم ان کی بات کو مان لو، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اتبعوا المرسلین، یہ کون ہے؟ یہ کسی حکومت نے نہیں بھیجا ہے ان کو، بلکہ کس نے بھیجا ہے؟ سارے بادشاہوں کے بادشاہ نے بھیجا ہے، سارے بادشاہوں کے بادشاہ نے بھیجا ہے، ان کو اللہ نے بھیجا ہے، جو زمین آسمان کا بنانے والا ہے، جس کے ارادے سے ساری کائنات کا وجود ہے، جس کے امر سے بھر پتا جکڑا ہوا ہے، اس اللہ نے بھیجا ہے۔ اور بھیجے ہوئے کے ساتھ بھیجنے والے کی طاقت ہوتی ہے، اس لیے ان کی بات کا انکار نہ کرو۔ ان کی بات کا انکار کرنا یہ بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی بربادی ہے، اسے ان کو پہچانو، ان کی حیثیت کو پہچانو، یہ عام لوگ نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ ان کے اندر 2 بڑی بڑی خوبیاں اور پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، کفر اور شرک سے نکال کر ایمان کی طرف لانا چاہتے ہیں، یہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، اور اس خیر خواہی میں ان کی ذاتی کوئی غرض نہیں ہے، تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے، تم سے پیسے نہیں مانگتے، مال نہیں مانگتے، کھانا نہیں مانگتے، مکان نہیں مانگتے، کچھ بھی نہیں مانگ رہے، تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو تمہارے خیر خواہ ہیں، اپنے خیر خواہ، ایسا خیر خواہ جو خود غرض نہ ہو، اس کی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے وہم مہتدون، پاؤں کے ناخن سے لے کر پیشانی کے بالوں تک یہ بالکل ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ان کے ایمان کو دیکھو، ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کی سچائی کو دیکھو، ان کی امانت داری کو دیکھو، ان کے جسم پر کوئی کالا داغ نظر نہیں آئے گا، یہ بالکل پاک صاف لوگ ہیں، ساری خوبیوں سے آراستہ ہیں، تو ان کی بات تو ماننی چاہیے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور یہ دعوت دیتے ہوئے، جب دعوت دیتا ہے نا تو دعوت دینے سے ایمان اس کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، دعوت دینے سے بھی ایمان بنتا ہے، سننے سے بھی بنتا ہے، لیکن دعوت دینے سے ایمان زیادہ بنتا ہے۔ جب انہوں نے دعوت دی تو ان کا ایمان اور جوش میں آ گیا، پہلے ایمان اپنا چھپایا ہوا تھا، اندر تھا کہ کوئی قوم نقصان نہ پہنچائے، جب دعوت دی تو ایمان اور جوش میں آیا اور اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور کہا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، ارے مجھے کیا ہوا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو اسی کے اندر لوٹ کر جانا ہے۔ اس اللہ بے قیمت چیز کو قیمتی سمجھنے لگے، یہ بھی جرم ہے۔ جو چیز اللہ کے نزدیک حقیر ہے اس کو عظیم سمجھنا یہ بھی گناہ کی بات ہے۔
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی امت کے لیے رہبر ہیں، نبی ہیں. آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل کے ساتھ ہر وقت چمٹا رہے. یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے. اللہ کے نبی بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، حالانکہ آپ سب سے بڑے ایمان والے، پھر بھی امت کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مانگنے کی چیز ہے، اللہ سے ایمان مانگو. ایمان بڑا سرمایہ ہے. وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ مَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي. اور اے اللہ میں تجھ سے وہ سچا اور پکا یقین مانگتا ہوں، ایسا پکا اور سچا یقین کہ جب مجھے حاصل ہو جائے تو مجھے یقین ہو جائے کہ جو تکلیف مجھے آنی تھی وہ کبھی مجھ سے ٹل نہیں سکتی، جو چیز مجھے ملنی تھی وہ مجھ سے کبھی رہ نہیں سکتی، اور جو نہیں ملنی تھی وہ کبھی مجھے مل نہیں سکتی. اور جو تو نے میرے لیے تقسیم کی ہے روزی، اس پر مجھے رضا عطا فرما کہ دل سے میں اس سے راضی، اس پہ راضی ہو جاؤں. قناعت والی زندگی. تو اللہ سے ایمان مانگنا. آپ دعاؤں میں اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو تجھ سے محبت کرے ان کی بھی محبت تجھ سے مانگتا ہوں، اور وہ عمل جو عمل مجھے تیرے قریب کر دے اس عمل کی محبت بھی تجھ سے مانگتا ہوں. اللہ کی محبت ایمان والوں کی صفت ہے، ایمان کی علامت ہے. اللہ سے محبت کرنا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ اپنی محبت میرے نزدیک سب چیزوں سے زیادہ کر دے. کائنات کی ہر چیز سے اپنی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ پیدا کر دے. اور اے اللہ اپنا خوف میرے نزدیک سب سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اپنی خشیت میرے دل میں پیدا کر دے. اور اے اللہ دنیا کی حاجتوں کو میرے دل سے کاٹ کر اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر دے. اور اے اللہ جب تو دنیا والوں کو دنیا دے کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، میری آنکھیں اپنی عبادت سے، اپنے نیک اعمال سے، اپنی رضا والی زندگی کے ذریعے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے. دنیا والوں کو پیسے ملنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، عہدہ ملنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اللہ میری آنکھیں اپنی عبادت کے ذریعے ٹھنڈی کر دے. وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. یہ اندر کا سرمایہ ہے. آج دنیا اور دنیا کی چیزیں وہ قیمتی بن گئی. اپنے دلوں کو اللہ کے تعلق سے آباد کرنا یہ سب سے پہلی صفت ہے جس کا کلمے میں اقرار کرایا گیا ہے. یہ لا الہ الا اللہ یہ اندر کے یقین کو بدلنے کے لیے ہے، اندر کی دنیا کو بدلنے کے لیے ہے. جب یہ کلمہ اندر میں اترے گا تو اندر کا یقین بھی بدلے گا، اندر کا جذبہ بھی بدلے گا، ہمارے اندر کے شوق بدل جائیں گے، ہمارے اندر کی رغبت بدل جائے گی، اندر کے جذبات بدل جائیں گے. اور جب اندر بدلے گا، باطن بدلے گا،
تو ظاہر بھی بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اس اندر کے یقین کو بدلنے کی محنت زیادہ کرائی گئی، ہر نبی نے اس کی بہت محنت کی۔ یہ تبلیغ کا کام نبیوں کے نہج پر ہے، اس میں سب سے پہلے اسی کی محنت ہے کہ یہ کلمہ اندر اتر جائے، دلوں کے اندر، دلوں کی گہرائی میں یہ کلمہ اتر جائے، ہر اللہ کے حکم کی عظمت دلوں کے اندر بیٹھ جائے کہ کامیابی کے ذریعہ ملک اور مال نہیں ہے، کامیابی کے ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں، ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے زیادہ لاڈلے نبی ہیں، ان کے طریقے پہ حکم کا پورا کرنا، یہ کامیابی ہے۔ حکم کا توڑ دینا یہ ناکامی ہے۔ ساری دنیا ہاتھ میں آ جائے اور حکم ٹوٹ گیا تو یہ ناکام ہو گیا۔ ساری دنیا ہاتھ سے نکل جائے لیکن حکم پورا کر دیا، یہ کامیاب ہے۔ اللہ کا ہر حکم ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک حکم کا توڑ دینا یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ جب ایمان دلوں میں اترے گا تو احکامات مرغوب ہو جائیں گے، احکامات اللہ کے ہر حکم کے پورا کرنے کا دل چاہے گا، حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایمان کا نور جب دل میں آتا ہے، ہدایت کا نور جب دل میں آتا ہے، اس ایمان کے نور میں، ہدایت کی نور اور روشنی میں اسے حکموں میں کامیابی نظر آتی ہے، نافرمانی میں ناکامی نظر آتی ہے، ایمان میں کامیابی نظر آتی ہے، اور کفر میں اور غلط یقین میں، شرک میں ناکامی نظر آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں عزت نظر آتی ہے، آپ کی سنت کے خلاف غیروں کی زندگی اختیار کرنے میں ذلت نظر آتی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ، جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جن کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے اور اسلام پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے، تو جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں اس کے دل میں اللہ اپنا نور داخل کر دیتے، اس نور میں اسے نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت کی چاہت کو پورا کرنے میں کامیابی ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں ناکامی ہے۔ اللہ کے محبوب اور لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں اور آپ کی زندگی کے ہر طریقے میں عزتیں ہیں، آپ کی سنتوں کو چھوڑنے میں ذلت ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ نور اندر میں نہ ہو، یہ ایمان کا نور دل میں نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ اس آدمی کے دل میں اندھیرا آ جاتا ہے، تاریکی آ جاتی ہے۔ جیسے انسان کے اندھیرے میں فیصلے غلط ہوتے ہیں، فائدے والی چیز کو نقصان والی سمجھتا ہے، نقصان والی چیز کو فائدے والی سمجھ بیٹھتا ہے۔ اندھیرے میں آدمی جا رہا ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، سونے کی ڈلی نیچے پڑی ہوئی ہے اور یہ پاؤں سے اس کو ٹھوکر مار کے پتھر سمجھ کے آگے چلا جاتا ہے۔ پتھر نقصان دینے والی چیز ہے اور سونا فائدے مند ہے، لیکن اندھیرے میں سے پتہ نہیں چلتا۔
اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے ہیں. ایسے جب دل میں اندھیرا ہو جائے، دل میں ہدایت کا نور نہ ہو، ایمان کا نور نہ ہو، تو اس کے فیصلے غلط ہوں گے. یہ دنیا کی چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے حکم کو قربان کرے گا، تھوڑے سے نفع کے لیے اللہ کے حکم کو قربان کر دے گا. تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی دنیا کے اغراض کی خاطر یہ اللہ کے نبی کی قیمتی ترین سنتوں کو چھوڑ دے گا. اس لیے فرمایا ایسے لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان کا نور، ہدایت کا نور نہیں ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے ذکر کے نہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں اور دلوں میں ایمان کا نور نہیں ہے، فرمایا کہ ایسے دل والے ہلاک ہو جائے. اس لیے ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے. آج دنیا کی چند ٹکوں کے حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنی جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگا رہا ہے، عزت بھی داؤ پہ لگاتا ہے، بیوی بچوں کی جدائی بھی برداشت کرتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، تکلیف بھی اٹھا رہا ہے، حالانکہ یہ ساری کائنات اس کے اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس بے حیثیت دنیا کی چیزوں پہ یہ زندگی لگا رہا ہے، لیکن وہ ایمان کا سرمایہ جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جس ایک ایمان کے ذرے کی وجہ سے یہ جہنم کی آگ سے نکل جائے گا، اس ایمان کو کامل کرنے کے لیے اس کے لیے کتنی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کے لیے کتنی قوت لگانی چاہیے. اس لیے سب سے پہلی محنت اس بات کی ہے کہ یہ دل جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے بنایا ہے، سب سے پہلے اس دل کو صاف کیا جائے، اس کے اندر سے غلط یقین کی گندگی کو نکالا جائے، غیر کا تعلق کو دل سے نکالا جائے، اللہ کی محبت کو دل کے اندر بھرا جائے، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے امیدیں، اللہ کا خوف اور اللہ کے احکامات میں کامیابی کے یقین یہ دل میں بھرا جائے، اور اپنے پورے وجود کو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور مقرب ترین بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے اپنے پورے وجود کو مزین کیا جائے. اس لیے جب لا الہ الا اللہ اندر آئے گا تو محمد الرسول اللہ یہ انسان کی زندگی میں خود بخود ظاہر ہوگا. یہ ہماری وردی ہے، مسلمان کی وردی محمدی بننا ہے. ہمارے چلنے سے نظر آئے کہ یہ محمدی ہے، ہمارے کھڑے ہونے سے، بیٹھنے سے، کھانے سے، پینے سے، سونے سے، تجارت سے، زمینداری سے، مالداری میں، غربت میں، ہر حال میں نظر آئے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے، سب سے زیادہ مقرب ترین بندے ہیں. سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو کائنات میں عزت دی، اتنی عزت کی چوٹیوں پہ آپ کو پہنچایا کہ آپ کی عزت کے ذرے کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا. آپ کو کتنی عزت اللہ نے دی. ایک نماز کا تحفہ دینے کے لیے اپنے خزانوں سے لینے کا ذریعہ اللہ نے نماز کو بنایا. نماز کا تحفہ دینے کے لیے اللہ نے کتنا آپ کو اعزاز و اکرام کیا آپ کا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. معراج کی رات اللہ رب العزت
نے آپ کو کتنا بڑے مقام پر پہنچایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر تھوڑے سے وقت میں آپ کو مسجد اقصی سے مسجد حرام تک لے گئی. مسجد اقصی فلسطین میں ہے، قبلہ اول بیت المقدس، اور مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ہے. اتنا لمبا فاصلہ، اور رات کے اللہ تعالیٰ کے لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر جبریل امین آئے اور آپ کو ام ہانی کے مکان سے لے کے چلے ہیں. براق پہ آپ سوار کیے ہیں اور یہاں سے آپ کو بیت المقدس لے کر گئے. اور بیت المقدس میں جب آپ پہنچے ہیں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفیں کھڑی ہوئی تھی اور امام کی جگہ خالی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے اور آپ امامت کیجیے، آپ کے علاوہ کوئی آگے نہیں جا سکتا. آپ نے ساری نبیوں کی امامت کی، اس لیے آپ امام النبیین بھی ہیں. اور پھر آپ کو مسجد اقصی سے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان. پھر اس سے آگے جبریل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا کہ اللہ کے نبی اب تو آپ ہی آگے جا سکتے ہیں. سدرۃ المنتہا. پھر اللہ نے اپنے اور قریب کیا. کتنا قریب کیا؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اور اتنے قریب ہو گئے، اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنے اللہ کے قریب ہو گئے کہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. اب بتاؤ کہ اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مقام ہے. اس کائنات میں کسی بادشاہ کو، کسی وزیر کو، کسی مال والے کو، کسی تاجر زمیندار کو وہ عزت نہیں ملی، نہ مل سکے گی قیامت تک جو عزت اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کے وزیر، ساری دنیا کے تاجر، ساری دنیا کے زمیندار، ساری دنیا کے مادی نقشے والے یہ جمع ہو جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مقام، جو عزت دی ہے، اس کے ذرے تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے قیامت تک کے لیے یہ ضابطہ بنایا کہ آپ قیامت تک جو عزت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ اتبعوا ھذا النبی الامی، اس نبی امی آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ جو چلنا شروع کر دے گا، ان کے پیچھے پیچھے چلے گا، انہی کے طریقے میں زندگی گزارے گا. کھانے میں، پینے میں، لباس میں، شادی میں، غمی میں، گھر کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، کاروبار میں، رات میں، دن میں، ہر حال میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کے طریقے پہ چلے گا، آپ کی سنتوں کو اپنائے گا، وہ اللہ کے نزدیک عزت والا بنتا چلا جائے گا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یہ اللہ نے اپنا پیارا لاڈلا پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے قیامت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر دے دی، اور آپ کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ میرے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے، اپنی امت کو یہ بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تم سے محبت کرنے لگے. اللہ کی محبت تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. آپ سے سچی محبت کا تقاضا آپ کی اتباع ہے. وہی سمجھا جائے گا شیدہ جمال مصطفیٰ کہ حال مصطفیٰ ہو، قال مصطفیٰ.
اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت راستہ دیا ہے، بہت بہترین زندگی دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بہت خوبصورت زندگی ہے، بہت خوشبودار زندگی ہے، بہت بابرکت زندگی ہے۔ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اس مبارک زندگی سے ہٹا کر خواہشات کے راستے پر اور غیروں کے طریقے پہ شیطان نے ڈال دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کو چھوڑ کر یہ سارے بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں، ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں، ذلت کے گڑھے میں گرانے والے ہیں۔ اگر کامیابی کی طرف لے جانے والا کوئی راستہ ہے، عزت تک پہنچانے کا کوئی راستہ ہے، خوشحالی تک پہنچانے کا کوئی راستہ ہے، تو وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ آپ ہمیں ایسی مبارک زندگی دے کر گئے ہیں، ایسی مبارک شریعت آپ نے امت کو دی ہے کہ وہ اتنی چمکدار اور روشن ہے کہ لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی مسئلہ، کوئی حال ایسا نہیں ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی غیر کے حوالے کیا ہو، امت کی رہبری نہ کی ہو۔ ہر مسئلے میں بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک، صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو سونے تک، غریب سے غریب آدمی کی زندگی میں اور مالدار سے مالدار آدمی کے لیے کوئی زندگی کا ایسا موقع نہیں ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہبری نہ کی ہو۔ ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، آپ امت کو پوری واضح زندگی دے کر گئے ہیں تاکہ کسی موقع پر امت غلط راستے پہ نہ جائے، غیروں کے طریقے اختیار نہ کرے۔ ہمیں کسی کی تہذیب کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بہت مبارک زندگی دی ہے، اور وہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ غریب سے غریب آدمی کو یہ سکھایا کہ ایک آدمی اگر غریب ہے، اس لیے کہ غربت اور مالداری یہ تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اپنی حکمت سے روزی کو کشادہ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ اگر ساروں کو یہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے روزی کو کشادہ کر دیں تو یہ بھی ان کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے لیے روزی کشادہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندے زمین میں سرکشی اختیار کر لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اتنی روزی اس کے لیے اتار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے میرے کس بندے کو میں نے زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں سے بڑا باخبر ہے اور اپنے بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن احکامات سب کو دیے، روزی کسی کو کم دی، کسی کو زیادہ دی، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو مملوک بنایا، کسی کو تاجر بنایا، کسی کو زمیندار بنایا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف حالات میں بنایا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لیکن اللہ رب العزت نے احکامات سب کے لیے دیے، اس لیے کہ دنیا کے جتنے نقشے ہیں یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تو گزارے کی دنیا ہے، یہ دنیا گزارے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، یہ دنیا کی زندگی تو متاع ہے، یہ تو گزارے کے لیے ہے، یہ کامیابی کے لیے نہیں ہے، یہ عزت کا سامان نہیں ہے، کامیابی کا سامان نہیں ہے، یہ گزارے کا سامان ہے۔
اگر یہ کامیابی کا سامان ہوتی تو اللہ دنیا سب کو زیادہ دیتے، لیکن اللہ نے کامیابی کا معیار اپنے احکامات کو بنایا ہے کہ جو جس حال میں ہے اس حال میں میرے حکم کو میرے پیارے نبی کے طریقے پہ پورا کر لے، وہ کامیاب ہو جائے۔ اس لیے کسی غریب کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ غریبوں کو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا کہ تم زندگی ایسے گزارو کہ تمہاری نگاہ کسی مالدار کے مال کی طرف نہ جائے۔